السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة واللہ عندہ اجر عظیم۔ ہر قسم کی تعریف اور توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا اور ہماری ضروریات کے سامان کو مہیا کیا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات و خواتین، یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، یعنی زمین اور آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اسی نے پیدا کیا ہے اور اسی کی بادشاہت زمین و آسمان میں چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہاں پر بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے، وہاں پر اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنایا ہے اور حضرت انسان کو مختلف طرح سے آزماتا ہے۔ کبھی صحت اور تندرستی دے کر کے آزماتا ہے، کبھی اولاد دے کر کے آزماتا ہے، کبھی مال دے کر کے آزماتا ہے، کبھی شہرت دے کر کے آزماتا ہے، کبھی عزت دے کر کے آزماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، جس کو جس طرح سے چاہتا ہے وہ آزمائش میں ڈال دیتا ہے اور وہ آزماتا ہے۔ یعنی جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت انسان کو مختلف طرح سے آزماتا ہے، اسی طرح سے اولاد بھی مال و دولت کی طرح سے ہیں کہ جس طرح مال و دولت آزمائش کے لیے ہے، اسی طرح سے اولاد بھی ہے۔ یعنی مال و دولت جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دے دیتا ہے اور آزماتا ہے، اسی طرح سے اولاد دے کر کے بھی اللہ تبارک کسی کو لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، کسی لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، اپنی چاہت ہے، جس کو جس طرح سے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التغابن میں ارشاد فرمایا: انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور جان لو تمہاری دولت اور تمہاری اولاد ایک آزمائش۔ یعنی اولاد کو بھی آزمائش بتلایا اللہ تعالیٰ نے، اور اسی طرح سے مال کو بھی، یعنی مال و دولت اور اولاد دو کے دونوں آزمائش ہیں۔ یعنی یہ کہ جس طرح سے انسان مال و دولت کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی آزمائش ہوتی ہے، اسی طرح سے اولاد کے ذریعے سے بھی آزمایا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں اسی چیز کا ارشاد فرمایا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور ہم تمہیں بھلے اور برے حالات میں بطور آزمائش ڈالتے ہیں۔ یعنی کبھی بھلے حالات میں، اچھے حالات میں ڈال دیتے ہیں، کبھی برے حالات میں ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اب کون سا بندہ ہے کہ اس میں کامیاب ہوتا ہے، کون سا بندہ ہے اس میں ناکام ہوتا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ہم بھلے اور برے حالات میں، اچھے اور برے حالات میں بطور آزمائش اور تمہیں ڈالتے ہیں، اور تم سب کو لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے، کوئی دوسری جگہ نہیں ہے، لوٹ کر کے تم سب کے سب کو ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ اولاد کے ذریعے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے کہ انہوں نے جو ہم نے اولاد دیا ہے، لڑکے دیا، لڑکی دیا، یا صرف لڑکا دیا یا لڑکی دیا، تو ان کی تربیت والدین نے کس طرح سے کی ہے؟ کیا قرآن و حدیث کے مطابق ان کی تربیت کی ہے؟ کیا جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریقہ بتلایا ہے اس طرح سے انہوں نے تربیت کی ہے؟ کیا اپنی اولاد کو انہوں نے نیک بنایا ہے، یا اپنی اولاد کو
کافروں کے طریقے پر، فاسقوں کے طریقے پر، فاجروں کے طریقے پر، فساد پھیلانے والوں کے طریقے پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دونوں صورتوں میں سے چاہے کوئی اپنی اولاد کی تربیت نیک طریقے سے کرے، دینی طریقے سے کرے، یا غلط طریقے سے کرے، ایک نہ ایک نتیجہ اس میں ضرور سامنے آئے گا۔ یعنی اگر اچھی طرح سے کیا ہے، دینی تربیت کی ہے، تو اس کا رزلٹ اچھا آئے گا۔ اس کا فائدہ انسان کو یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی اس کے لیے سکون رہے گا، اس کا سر اونچا رہے گا، دین کی خدمت وہ کریں گے۔ اور اسی طرح سے والدین کی شہرت ہوتی ہے، والدین کا نام ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس انہوں نے غلط تربیت کی ہے، دینی تربیت اپنے اولاد کی نہیں کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کتنے ایسے والدین ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کا نام مجلس میں لینے سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں کا نام آئے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بچے ایسے غلط جرائم کرتے ہیں، ایسے غلط کام کرتے ہیں، ایسے غلط لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں کہ وہ ماں باپ اپنے بچوں کا نام لوگوں کے بیچ میں لینا ہی نہیں چاہتے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اپنی بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ ماں باپ کو، ہر ماں باپ کو چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی اولاد ان کو دی ہے، ان کی اچھی تربیت، دینی تربیت ہونی چاہیے۔ اگر دینی تربیت ہے تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں بھی ان کے لیے فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ آج میرا جو موضوع ہے، یا جس موضوع پر میں آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، یا کچھ اپنی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ موضوع ہمارا یہ ہے کہ نیک اولاد کے فائدے کیا ہیں۔ اگر ایک شخص ہے، اس کے پاس نیک اولاد ہیں، یا نیک اولاد چھوڑ کر کے وہ دنیا سے جا رہا ہے، تو وہ کتنا فائدہ اٹھائے گا مرنے کے بعد، یا اس کی اولاد کتنا اس کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، یہ ہم آج بتلانے کی کوشش کریں گے کہ نیک اولاد کے فائدے کیا ہوتے ہیں، دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی، اس ماں باپ کے لیے جس نے نیک اولاد دنیا میں چھوڑا ہے یا چھوڑ کر کے اس دنیا سے گیا ہے، تو اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، متفق علیہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر، پھر اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر وہ باپ یہودی ہے تو بچہ بھی یہودی ہو گیا، ماں باپ مجوسی ہیں تو بچہ مجوسی ہو گیا، ماں باپ نصرانی ہیں تو بچہ بھی نصرانی ہو گیا، ماں باپ دیندار ہیں تو بچہ دیندار ہو گیا، ماں باپ فاسق اور فاجر ہیں تو بچہ فاسق اور فاجر ہو گیا۔ لہٰذا چاہیے یہ کہ ماں باپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں۔ دینی تربیت کرتے ہیں اگر، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ چونکہ نیک اولاد، اگر نیک اولاد کوئی چھوڑ کر کے جا رہا ہے، تو وہ نیک اولاد جو بھی عمل کرے گی، جو بھی کام کرے گی، اس کو اجر ملے گا، اور اتنا ہی اجر اس کے ماں باپ کو بھی ملے گا۔ اگرچہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کی نیت کرے یا نہ کرے، یاد رکھیے گا یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ نیک اولاد جتنا بھی نیک عمل کرتی جائے گی، اچھی تربیت والی اولاد جتنا بھی نیک عمل کرتی جائے گی، جتنا اجر اس کو ملے گا اتنا ہی اجر اس کے ماں باپ کو بھی ملے گا، چاہے وہ دنیا میں موجود ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صحیح مسلم کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، جب انسان مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اس کا عمل بند ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی زندہ رہا، نماز پڑھ رہا تھا، روزہ رکھ رہا تھا، زکوٰۃ دے رہا تھا، سب کو خیرات کر رہا تھا، لیکن جب مر گیا تو یہ سارا کام تو بند ہو گیا نا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من ثلاثۃ، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جو جاری رہتی ہیں، مرنے کے بعد بھی
3 چیزیں جاری رہتی ہیں الا من صدقۃ جاریہ. ایک چیز یہ ہے کہ جو صدقہ جاریہ والا کام کر کے گیا ہے، کہیں نل لگوا کر کے گیا ہے، مسجد بنوا کر کے گیا، مدرسہ بنوا کر کے گیا ہے، یتیموں کی کفالت کر کے گیا، وغیرہ وغیرہ، یہ صدقہ جاریہ کا کام کر کے گیا، تو یہ چیز جاری رہتی. او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے فائدہ لوگ اٹھا رہے ہوں، کتاب لکھ کر کے گیا ہے، لوگوں کو تعلیم دے کر کے گیا ہے، یا اس طرح کے کام کر کے گیا ہے علم والا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ میں ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح یدعو له، یا نیک اولاد، نیک بچے جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اب نیک بچہ وہ چھوڑ کر کے گیا، اس نے اپنے بچے کی تعلیم قرآن و حدیث کے مطابق کی ہے، دینی تربیت کی ہے، وہ جاتے وقت یہ بھی نہیں کہہ پاتا ہے کہ میرے لیے یہ کرنا، لیکن چونکہ اس نے نیک تربیت کی ہے، اچھی تربیت کی ہے، صالح تربیت کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بچہ اچھا عمل کرے گا. اور جب وہ اچھا عمل کرے گا تو اچھا عمل جو کر رہا ہے اس کا بھی ثواب مل رہا ہے. اور وہ بچہ جس کی اچھی تربیت ہوئی تھی اپنے ماں باپ کے لیے کہہ رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح سے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا. اب یہ نیک اولاد کا یہ فائدہ ہے کہ وہ شخص نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا تھا، نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا، مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ ہو رہا ہے. 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرتے وقت انسان کے سارے اعمال بند ہو جاتے ہیں لیکن 3 چیزیں جاری رہتی ہیں. نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نمبر 3 نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے، نیک بیٹی جو اس کے لیے دعا کرے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم نیک اولاد چھوڑ کر کے جا رہے ہیں یا موجود ہیں اور نیک اولاد کی ایسی تربیت کر رہے ہیں جو قرآن حدیث ساری چیزوں کا خیال رکھ رہی ہے، ماں باپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. یعنی جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اور پیچھے نیک اولاد چھوڑ جاتا ہے تو اس کے ہر نیک عمل کا ثواب اس کے والدین کو ملے گا، ہر نیک عمل کا ثواب اس کے والدین کو ملے گا، اور اس کی دعاؤں کی بدولت والدین کا قبر اور حشر بھی آسان ہو جائے گا. کیونکہ بچہ دعا کر رہا ہے اے اللہ میرے ماں باپ کو قبر کے عذاب سے بچا لے. یہ کون سا بچہ، کون سی بچی، کون سی اولاد دعا کرے گی؟ وہ اولاد جو نیک ہوگی، وہ اولاد جس کی نیک تربیت ہوئی ہوگی، وہ اولاد جس کے ماں باپ نے اس کو نیک تربیت کر کے چھوڑا ہوگا اور جاتے وقت اس کو اسی راستے پر چھوڑا ہوگا تاکہ وہ جب تک دنیا میں رہے نیک عمل کرتا رہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک فائدہ اس طرح سے نیک اولاد کا ملتا ہے کہ وہ نیک اولاد جو ہوتی ہے، نیک بیٹا جو ہوتا ہے، نیک بیٹی جو ہوتی ہے، اس کے لیے دعا کرتی ہے. وہ شخص جا چکا ہے، ماں باپ جا چکے ہیں، لیکن ان کو فائدہ مل رہا ہے. یہ فائدہ کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے نیک اولاد چھوڑی تھی. اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتلائیے رہا ہوں کہ اگر آپ نیک اولاد چھوڑ کر کے جاتے ہیں، آج لوگ بہت شوق سے کہہ دیتے ہیں میں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا. ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا، وکیل بنانا یہ غلط نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیجئے، قرآن اور حدیث کی باتیں اس کے ذہن میں ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو وہ جانتا ہو، ارکان اسلام کو جانتا ہو، ارکان ایمان کو جانتا ہو، بھلائی کیا ہے برائی کیا ہے جانتا ہو، توحید کیا ہے شرک کیا ہے جانتا ہو، بدعت و خرافات کیا، ان ساری چیزوں کی جانکاری ہو اس کے پاس. ورنہ ڈاکٹر اور انجینئر بنا رہے گا، آپ کا نام تو ہو گیا دنیا میں، لیکن آپ مرنے کے بعد آپ کا کوئی فائدہ، یا دنیا ہی میں رہیں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ وہ نیک عمل کر ہی نہیں پائے گا. محترم حضرات و خواتین، میں یہ بتلا رہا تھا کہ نیک اولاد چھوڑنے کا یہ فائدہ. اسی طرح سے ایک روایت اور آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن مجید پڑھا اور سیکھا اور اس پر عمل کیا. اب یہ قرآن مجید بچوں کو کون پڑھائے گا؟ ماں باپ اس کی تعلیم دیں گے. اس بچے کے لیے دیکھ لیے حدیث کیا آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کو پڑھا، سیکھا، اس کے مطابق عمل کیا تو قیامت کے روز اس کو نور کا تاج پہنایا جائے گا. قربان جائیے، نور کا تاج
اس شخص کو جس کو قرآن پڑھایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے اور اس کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے، اس نور کا تاج، اس کی جو روشنی ہوگی سورج کی روشنی جیسی ہوگی. جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے، جو اس شخص کو نور کا تاج پہنایا جائے گا اس کی روشنی بالکل ایسے ہی ہوگی جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کے والدین کو 2 عبائیں پہنائی جائیں گی. وہ بچہ جو قرآن سیکھا تھا، پڑھا تھا، اس کے مطابق عمل کر رہا ہے، اس کے والدین کو 2 عبائیں پہنائی جائیں گی. تمام دنیا بھی اس کا بدلہ نہ ہو یعنی دنیا کی تمام چیزیں ایک طرف اور وہ 2 عبائیں ایک طرف. اتنا اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا. بات یہاں پر نہیں ختم. کس کو؟ اس کے ماں باپ کو. اس کے ماں باپ کہیں گے کہ ہمیں یہ کیوں پہنائی گئی ہیں، ہم نے کیا کیا ہے؟ میں بتلا یہ رہا ہوں کہ نیک اولاد کے فائدے کیا ہوتے ہیں. اس بچے کو، اس شخص کو جس نے قرآن پڑھا تھا، سیکھا تھا، عمل کیا تھا، اس کو تو نور کا تاج پہنایا ہی جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی. اس کے ماں باپ کو بھی 2 عبائیں پہنائی جائیں گی. جو دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف، وہ دونوں عبائیں ایک طرف. ماں باپ پوچھیں گے مجھے یہ عبائیں کیوں پہنائی گئی ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ آپ کے بیٹے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے آپ کو بھی یہ عبائیں پہنائی گئی ہیں. یہ فائدہ ہے نیک اولاد کا. یہ فائدہ ہوگا ماں باپ کو نیک اولاد چھوڑ کر جانے کا، کہ اگر آپ نیک اولاد اچھی تربیت کر رہے ہیں، نیک اولاد چھوڑ رہے ہیں، جب تک دنیا میں ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی آپ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. دنیا میں آپ رہیں گے اچھے کے سامنے، برے کے سامنے، چھوٹے کے سامنے، بڑے کے سامنے، ایک کے سامنے، 100 کے سامنے، سینکڑوں کے سامنے شان سے اپنے بچے کا نام لیں گے آپ، چونکہ بچہ آپ کا نیک ہے، صالح ہے، نیک عمل کر رہا ہے. دنیا میں بھی آپ کی شان کو وہ بڑھا رہا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کی شان کو اس لیے بڑھائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ عبائیں، یہ مقام، یہ مرتبہ آپ کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ کے بچے نے قرآن پڑھا ہے، اس کو سیکھا ہے، اس پر عمل کیا. آج یہ جو ہماری کلاسیں چل رہی ہیں، خواتین کی جو کلاسیں چل رہی ہیں، کتنی مائیں ایسی ہیں جو اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کلاس میں داخل کر رہی ہیں کہ اگر انہوں نے 30واں پارہ یاد کر لیا، حفظ کر لیا، تجوید کے ساتھ یاد کر لیا، ظاہر سی بات ہے ماں باپ کے لیے یہ بہت بڑا مقام عطا کرے گا بعد میں. لیکن کتنے ماں باپ ایسے ہوں گے کہ اپنا اگر بیٹھ بھی گئے ہیں تو بچوں کو اس کے کنارے نہیں لا پاتے ہوں گے، یا خود ہی نہیں آتے ہوں گے، وہ خود بھی نہیں شریک ہوتے ہوں گے، دوسرے شریک ہونے والوں کو بھی وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اولاد اگر کوئی چھوڑ کر کے جا رہا ہے تو اس طرح سے فائدے اس کو ملیں گے. اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی مسند احمد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیک بندے کا جنت میں درجہ بلند کرے گا، جنت میں داخل ہو گیا، آپ جانتے ہیں جنت میں بہت سارے درجات ہوں گے، اور جب کسی نیک بندے کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بلند کرے گا تو وہ پوچھے گا اے میرے رب یہ درجہ میرے لیے کہاں سے ہے، یہ میرا درجہ بلند کیسے ہو رہا ہے. اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 10,000 روپے تھے، آپ نے 2 دن کے بعد دیکھا کہ 50,000 روپیہ ہو گیا، دوسرے ہفتے میں دیکھا 1,00,000 روپیہ ہو گیا، تیسرے ہفتے میں دیکھا 2,00,000 روپیہ ہو گیا. آپ ضرور جا کر کے وہاں پر بینک میں پوچھیں گے یہ پیسہ میرے اکاؤنٹ میں کہاں سے آ رہا ہے. وہ بندہ پوچھے گا اے اللہ یہ میرے درجات جنت میں میرا مقام بلند کیسے ہو رہا ہے، یہ میرے درجات کیسے بلند ہو رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تمہارے حق میں تمہارے بیٹے کی دعائے مغفرت کی وجہ سے، تم جو دنیا میں بیٹا چھوڑ کر کے آئے تھے، رات میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ کے
میرے ماں باپ پر رحم فرما، اے اللہ میرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ میرے ماں باپ کے جنت میں درجات کو بلند کر دے۔ یہ تم نے جو نیک بیٹا چھوڑا تھا، نیک اولاد چھوڑی تھی، وہ دعائیں مغفرت کر رہی ہے، تمہارے لیے دعا کر رہی ہے، تمہارے گناہوں کو ختم ہونے کے لیے، تمہارے درجات کو، جس کی وجہ سے تمہارے درجات کو بلند کیا جا رہا ہے۔ نیک اولاد چھوڑنے کا یہ فائدہ ہوگا، اچھی تربیت، نیک اور صالح تربیت کرنے کا یہ فائدہ ہوگا۔ لہذا میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت دینی تربیت کریں اور انہیں دینی علوم کی طرف مائل کریں۔ کوئی بھی تعلیم وہ حاصل کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ قرآن حدیث کی طرف مائل رہیں، قرآن و حدیث کو لے کر کے چلیں، قرآن و حدیث کے مطابق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں والدین اور اولاد دونوں کی کامیابی اور کامرانی، یعنی اولاد بھی کامیاب ہے اور والدین بھی کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح سے دینی تربیت میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اپنی اولاد کو صدقہ و خیرات کی ترغیب دیں، صدقہ و خیرات کرنے کا ہم طریقہ بتلائیں، خود بھی صدقہ و خیرات کریں، اولاد خود ہی دیکھے گی، صدقہ و خیرات کرے گی۔ اب یہ آپ بتلائیں کہ اگر ایک شخص برابر اپنے گھر سے صدقہ و خیرات کرتا ہے، اس کی اولاد دیکھتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کل وہ اولاد بھی اس کی صدقہ و خیرات کرے گی۔ لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے کہ اگر کوئی مانگنے آ جاتا ہے تو اندر ہی سے گالی دینا شروع کرتا ہے اور اس کو ڈانٹتا ہے، پھٹکارتا ہے، بھگا دیتا ہے، تو کیا اس کی اولاد ایسا نہیں کرے گی؟ ظاہر سی بات ہے اس کی اولاد بھی ایسا ہی کرے گی۔ لیکن اگر صدقہ و خیرات کا راستہ بتلایا اپنی اولاد کو، میں یہ بتلا رہا ہوں صدقہ و خیرات کرانا بھی دینی تربیت میں سے ہے، لہٰذا اپنے بچوں کو ایسا کروانا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ ترغیب دیں کہ صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے، مال سمیٹ کر رکھنا ہی نہیں ہے، جہنم نہیں بنانا ہے، خزانہ نہیں بنانا ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ہمیں اس کو خرچ بھی کرنا ہے۔ یہ ہمیں اپنے بچوں کو ترغیب دینی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے صحیح بخاری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث آتی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ، صحیح بخاری کی روایت۔ ایک آدمی کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس نے کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، اور میرا خیال، وہ کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور کچھ صدقہ و خیرات کرتی، لیکن چونکہ ان کو موقع نہیں ملا اس لیے ان سے یہ کام نہیں ہو سکا۔ اگر میں ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کروں تو کیا انہیں اس کا ثواب ملے گا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک شخص اپنی ماں کے بارے میں کہہ رہا ہے، ایک شخص اپنی ماں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ اگر ان کو کچھ بات کرنے کا موقع ملتا، کچھ ڈسکس کرنے کا موقع ملتا تو ضرور وہ کچھ صدقہ و خیرات کرتی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اگر ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتا ہوں تو ان کو اس کا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ملے گا۔ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں یہ کون کرے گا؟ یہ کون کرے گا؟ یہ وہ کرے گا جو نیک ہوگا، یہ وہ کرے گا جس کی تربیت نیک ہوئی ہوگی، اپنے ماں باپ کے لیے سوچے گا۔ میری ماں کا انتقال ہو گیا، انہوں نے کچھ کہا نہیں، ضرور ایسا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، انہوں نے کچھ کہا نہیں، ضرور ایسا کرتے۔ یہ کون کرے گا؟ اگر آپ نے اولاد کو نیک اور صالح چھوڑا ہے، نیک اور اچھی تربیت کی ہے، تو آپ کی اولاد اس کے بارے میں یہ سوچے گی کہ ہمارے ماں باپ جب تھے صدقہ و خیرات کرتے تھے، غربا مساکین کو کھانا کھلاتے تھے، یتیموں کا خیال رکھتے تھے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ ماں باپ چلے گئے، اس کی اولاد یہ کام کر رہی ہے، غریبوں کا خیال کر رہی ہے، یتیموں کا خیال کر رہی ہے، ثواب اس کے اولاد کو بھی مل رہا ہے اور ماں باپ کو بھی مل رہا ہے جس کو اس دنیا سے گئے ہوئے زمانہ ہو چکا۔ نیک اولاد کے یہ فائدے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نیک اولاد اچھی تربیت کر کے جاتے ہیں، نیک اولاد چھوڑ کر کے جاتے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے ہمیشہ اس کا فائدہ۔ اسی طرح سے یہ بھی جان لیں آپ کہ نیک تربیت، صالح تربیت میں سے یہ بھی ہے
کہ ہم اولاد کو جہاں پر نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، روزہ رکھنے کا، یہ ساری چیزیں سکھلائیں، ہم حج اور عمرہ کی بھی ترغیب ان کو دیں۔ اگر ہم صاحب استطاعت ہو گئے ہیں اور ہم نے حج عمرہ کیا ہے تو ہماری اولاد سمجھے گی کہ نہیں، ہمارے والدین وہ اس لائق ہو گئے تھے کہ حج عمرہ کریں، فوراً انہوں نے حج عمرہ کیا تھا، ہم بھی اس لائق ہو گئے ہیں، ہمیں بھی جا کر کے حج اور عمرہ کرنا چاہیے۔ وہ آپ کی اولاد حج عمرہ کے لیے مکہ جا کر کے پہنچے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اپنے لیے دعا کرے گی، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گی، سعی کرتے ہوئے آپ کے لیے دعا کرے گی، اپنے اولاد کے لیے اپنے لیے دعا کرے گی، اپنے اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گی، ریاض الجنہ مدینہ میں پہنچے گی، اپنے لیے دعا کرے گی، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گی، اپنی اولاد کے لیے دعا کرے گی۔ لیکن کب؟ جب آپ نے اس کی ترغیب دی ہوگی، تب جب آپ نے وہ سکھایا ہوگا، تب جب آپ نے دینی تربیت کی ہوگی، تب جب آپ نے نیک اور صالح چھوڑا ہوگا، تب۔ لہذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو چھوڑ رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ماڈرن اپنے بچے کو بنا دوں، یہی سب سے بڑی کامیابی۔ معاف کرنا میرے بھائی اور دوستو، ہو سکتا ہے میرے جملوں سے آپ کو تکلیف ہو، ماڈرن آپ بناتے رہیے۔ اگر قرآن و حدیث کے مطابق آپ نے اپنے بچے کو نہیں چھوڑا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں بھی آپ کے لیے خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ میں بتلا یہ رہا تھا کہ دینی تربیت میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ترغیب دیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے صاحب استطاعت کے اوپر اس کو بھی فرض قرار دیا۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والدہ کے، اپنے والد کے بارے میں جو فوت ہو چکے تھے پوچھتی ہے، اپنے والد کے بارے میں جو فوت ہو چکے تھے وہ پوچھتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جنہوں نے حج نہیں کیا تھا، فوت ہو چکے لیکن حج نہیں کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجی عن ابیک، اپنے باپ کی طرف سے تم حج کر لو۔ یہ کون اولاد پوچھے گی؟ یہ وہ اولاد پوچھے گی جو نیک ہوگی، نیک اولاد پوچھے گی، ورنہ اگر نیک تربیت نہیں ہوئی ہے تو کیوں جائے گی آپ کے لیے اپنے پیسے کو خرچ کرنے؟ وہ تو سوچے گی اتنے میں ہمارا ایک فلیٹ بن جائے گا، اتنے میں ہمارا کمرہ بن جائے گا، اتنا ہمارا بینک بیلنس رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے نیک اور صالح تربیت کی ہے تو جس طرح سے وہ عورت آ کر کے پوچھتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد کے بارے میں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں لیکن انہوں نے حج نہیں کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی طرف سے حج کر لو، اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا اور تمہیں بھی ملے گا۔ یہ نیک صالح تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ ذرا غور کریں، آپ ذرا غور کریں، یہ جو 2-3 واقعات حدیثوں کی روشنی میں نے آپ کو بتلایا کہ صحابہ کرام اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کیا کرتے تھے، اپنے والدین کی ذمہ داریوں کو نبھاتے رہتے تھے ان کی اولاد۔ کیوں؟ صحابہ کرام نے اپنی اولاد کی جو تربیت کی تھی وہ تربیت ہی ایسی تھی کہ ان کے جانے کے بعد ان کی اولاد ان کا بھی خیال رکھتی تھی، اپنا بھی خیال رکھتی تھی اور آنے والے ایام کا، آنے والے دنوں کا بھی خیال رکھتی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، یہ واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، عبداللہ، جابر کے باپ کون تھے؟ عبداللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور صحابی شہید ہو جاتے ہیں۔ میں بتلا یہ رہا ہوں کہ نیک اولاد کے فائدے کیا ہوں گے۔ نیک اولاد اگر آپ نے چھوڑا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، چاہے آپ رہیں یا نہ رہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ باقی کون بچے؟ ان کے بیٹے جابر۔ حضرت عبداللہ نے اپنی 9 بیٹیاں چھوڑی تھیں۔ کتنی بیٹیاں؟ 9 بیٹیاں تھیں حضرت عبداللہ کے پاس، یعنی جابر کی 9 بہنیں تھیں اور کچھ پیسے بھی قرضدار تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن ان کی جو تربیت تھی جابر کی، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی فرصت میں جو قرض تھا حضرت عبداللہ کے اوپر، اس قرض کو ادا کیا اور اپنی 9 بہنوں کی پرورش کی۔ 9 بہنوں کی پرورش۔ باپ نہیں ہے، باپ جا چکا ہے دنیا سے، بیٹے نے یہ نہیں سوچا کہ اتنی بڑی ذمہ داری کون لے گا۔ یہاں پر دیکھیں، اگر 1-2 بہنیں ہوتی ہیں
فوراً اگر شادی ہو گئی ہے بیٹے کی، بانٹ کر کے الگ ہو جاتا ہے. یہ بیوہ ماں اور یتیم بیٹی پڑی ہوئی ہیں، اور بھائی جو کرنے دھرنے کے لائق تھا بانٹ کر کے الگ ہو جاتا ہے، بات پوچھنے کے لیے نہیں تیار ہوتا ہے. یہاں تک کہ ساری چیزیں چھوڑ دیجئے، یہ میسر نہیں ہوتا کہ اس سے یہ پوچھ لے کہ تم نے کھانا کھایا نہیں کھایا، عید کا کپڑا پائی یا نہیں پائی، تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے ہے یا نہیں. یہ آخر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ان بچوں کی تربیت نیک تربیت نہیں ہوتی، اچھی تربیت نہیں ہوتی، صالح تربیت نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے جابر کی تربیت نیک تربیت کی تھی، صالح تربیت کی تھی. چلے گئے، اوپر قرض تھا، بیٹے نے قرض کو بھی ادا کر دیا، اور جو اپنی 9 بہنیں تھیں، 9 بہنوں کی پرورش حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. محترم قارئین، محترم حضرات و خواتین، میں بتلا یہ رہا تھا کہ نیک اولاد کے فائدے کیا ہوتے ہیں. یہ ہوتے ہیں نیک اولاد کے فائدے. اگر ہم قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم جنت میں اونچا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جب تک دنیا میں رہیں نیک عمل کریں، اور جانے سے پہلے اپنی اولاد کو جو چھوڑیں، نیک اولاد چھوڑیں، صالح اولاد چھوڑیں، ایسی اولاد چھوڑیں جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والی ہو، شرک و بدعات سے دور ہو، فتنے سے دور ہو، فساد سے دور ہو، ساری برائیوں سے دور ہو، منکرات اور فواحش سے دور ہو، نیک عمل کرنے والی ہو. تو ایسی صورت میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے دنیا میں آپ رہیں یا نہ رہیں، ہمیشہ آپ کے لیے سونا ہی سونا ہے، آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے یہ، اور ہر حالت میں آپ فائدے میں رہیں گے. ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم سبوں کو اپنے اولاد کی نیک اور صالح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.